تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر مشتمل کتاب ہے، اور قرآن کریم کے بعد پوری روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ صحیح اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ لہذا اگر کوئی ساتھی اس کے سبق میں اس ارادے سے بیٹھے گا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنوں اور اس کو سیکھوں اور اس پر عمل کروں، تو اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حدیث کے کم از کم طالب علموں میں سے ایک سبق حدیث کا پڑھے یا کوئی حدیث پڑھے، بہرحال حدیث کے پڑھنے سے سننے سے کسی غرض سے بیٹھنے سے آدمی حدیث کا طالب علم اور انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ حدیث شریف کا طالب علم ہے۔ ہمارے کافر کہتے ہیں کہ جب حدیث کو پڑھو اور حدیث کو پڑھاؤ تو وضو کے ساتھ پڑھو اور وضو کے ساتھ پڑھو، اور اس کے فوائد روحانی اعتبار سے اور اس کا نور بہت زیادہ ملتا ہے کہ آدمی حدیث کا احترام کرے اور اس کو پاکی سے طہارت کے ساتھ سنے اور طہارت سے سنے۔ اگر تو قرآن کریم کو طہارت سے یعنی سننا یا ہاتھ لگانا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، اور طہارت ہی کے ساتھ ہاتھ لگانا جائز ہے۔ سننا تو بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف کا حکم یہ شرعی اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث رسول کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو معاملہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ادب اور احترام کرنا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف ہے، اس کو میں شروع کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہم جیسے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، میں کہہ دوں کہ بھائی میرے والد صاحب نے یہ فرمایا تھا اور میرے استاد نے یہ فرمایا تھا، فلاں بادشاہ کا یہ قصہ ہے، تو اس میں قصہ ہی بیان کیا جاتا ہے اور مزید سند کی اور آدمیوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے حدیث شریف میں ہم جب حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس میں اپنے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند نقل کرتے ہیں، اور بغیر سند کے کوئی حدیث ہمارے یہاں معتبر نہیں ہوتی۔ اس میں شک شبہ رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے ہاتھ سے بنائی ہے یا واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ کہ جو آدمی بیچ میں آتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، تو ان آدمیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کیسے، یہ ہمارے پاس ایک فن ہے، اس فن کو کہتے ہیں اسماء و رجال کو۔ اس سے پرکھتے ہیں کہ آدمی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، یا ایسے ہی عام آدمی۔ اگر کوئی پرہیزگار آدمی ہے تو اس کی حدیث کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے ویسے ہی حدیث رسول بیان کرنا شروع کرے تو ہمارے یہاں اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس آدمی کی وجہ سے ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے، بھلے وہ صحیح بھی ہو، اس لیے کہ بیان کرنے والا صحیح بے نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، غیبت کرتا ہے، حافظہ اس کا کمزور ہے، بے دین قسم کا آدمی ہے، تو ایسے آدمی کی حدیث محدثین قبول نہیں کرتے۔
وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت کرتا ہو اور کل کو وہ ہمارا دین بن جائے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ دین ہے، جو آپ نے نہیں بتائی وہ دین میں داخل نہیں، وہ دین سے الگ ہے۔ تو جب یہ حضور کی طرح نقل کر رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے معلوم کر لیں کہ اس کے راوی کون ہے، صحیح حدیث ہے یا ایسے ہی کسی نے بیان کر دی اپنی طرف سے۔ حدیثوں کے نام ہیں، صحیح حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں، جو شرائط کے مطابق ہمارے پاس ہے، جو شرائط کے مطابق نہیں آتی اس کو ضعیف کہتے ہیں، کسی کو موضوع کہتے ہیں اور کسی کو مہمل کہتے ہیں، اس طرح ہمارے پاس مختلف نام ہوتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان کو علماء نے پرکھا ہے، ہر زمانے کے عالم نے ان کے ایک ایک آدمی کو ترازو میں تولا ہے، میزان کیا ہے اس کا، اور میزان کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آدمی اپنے زمانے کا بہت بڑا پرہیزگار ہے، نہایت متقی آدمی تھا، اور یہ واقعتاً بھی اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ تھے۔ ان کے عجیب عجیب قصے ہیں، آپ حضرات سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ پوری ان کی زندگی ہے کہ بہت زیادہ پاکیزہ زندگی ہے، میں انشاءاللہ کوئی بیان کروں گا۔ تو یہ کتاب ہے بخاری شریف، اس کی پہلی روایت کو ہم شروع کر رہے ہیں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد بالسند المتصل منا الی امیر المومنین محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر